اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پہ درود پاک کا تحفہ پیش کر دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود بے شمار مشاغل کے اتنے بڑے عبادت گزار تھے کہ تمام انبیاء و مرسلین کی مقدس زندگیوں میں اس کی مثال ملنی دشوار ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ تمام انبیاء سابقین کے بارے میں صحیح طور سے یہ بھی نہیں معلوم ہو سکتا کہ ان کا طریقہ عبادت کیا تھا اور ان کے کون کون سے اوقات عبادتوں کے لیے مخصوص تھے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امتوں میں یہ فخر و شرف صرف حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہی کو حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات کے تمام طریقوں، ان کے اوقات و کیفیات، غرض اس کے ایک ایک جزیے کو محفوظ رکھا ہے۔ گھروں کے اندر اور راتوں کی تاریکیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اور جس قدر عبادتیں فرماتے تھے ان کو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے دیکھ کر یاد رکھا اور ساری امت کو بتا دیا، اور گھر کے باہر کی عبادتوں کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نہایت ہی اہتمام کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام و قعود، رکوع و سجود اور ان کی کمیات و کیفیات، اذکار اور دعاؤں کے بینہ الفاظ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور خشوع و خضوع کی کیفیات کو بھی اپنی یادداشت کے خزانوں میں محفوظ کر لیا۔ پھر امت کے سامنے ان عبادتوں کا اس قدر چرچا کیا کہ نہ صرف کتابوں کے اوراق میں وہ محفوظ ہو کر رہ گئے بلکہ امت کے ایک ایک فرد، یہاں تک کہ پردہ نشین خواتین کو بھی ان کا علم حاصل ہو گیا، اور آج مسلمانوں کا ایک ایک بچہ، خواہ وہ زمین کے کسی بھی گوشے میں رہتا ہو، اس کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادتوں کے مکمل حالات معلوم ہیں، اور وہ ان عبادتوں پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں جوش ایمان اور جذبہ عمل کے ساتھ کاربند ہے۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔